بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز میں 2024 کے الیکشن کا انعقاد ہو گیا۔ الیکشن کے رزلٹ سامنے آ گئے۔ الیکشن کے رزلٹ کا انالیسس کرتے ہیں تو میجورٹی عوام نے اور خاص طور پہ یوتھ نے ایک عمران خان نیازی کو ووٹ ڈالا۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس یوتھ نے ترقیاتی کاموں کو نہیں بلکہ آزادی اور غلامی کے چورن کو ووٹ ڈالا۔ این آر او نہیں دوں گا، لنگر خانوں کو ووٹ ڈالا، بھنگ کی کاشت کو ووٹ ڈالا، فوٹو شوٹ کو ووٹ ڈالا، گلیمر کو ووٹ ڈالا، اور یہ یوتھ مرشد کرتی ہوئی اس وطن عزیز کو ایک ایسے پیٹی تھیف کی طرف لے کے چلی گئی جس پیٹی تھیف نے وطن عزیز کی عزت کو دبئی کے بازاروں میں نیلام کیا۔ اور اس شخص اور ان کے ووٹرز کی دلیل سنیں۔ دلیل یہ ہے، میری گھڑی میری مرضی۔ ان ووٹرز نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس عمران نیازی نے کوئی ایک بھی غلط کام کیا تو ہم اس کا کڑا احتساب کریں گے، لیکن افسوس صد افسوس ان میں سے ایک بھی نہیں جو اس سے یہ پوچھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے پیسے جو پاکستانی عوام کے تھے، جو پاکستانی خزانے میں جمع ہونا تھے، اس کی ملک ریاض کی قسط کیوں جمع کروائی گئی۔ کوئی ایک بھی نہیں جو اس کا کڑا احتساب کرے، کوئی ایک بھی نہیں جو یہ پوچھے کہ آپ نے جو گھڑی لی اس کی F6 سے آپ نے جعلی رسید کیوں جمع کروائی۔ آپ نے 7.5 ارب روپے کے جو توشہ خانہ سے تحائف لیے، جن میں سے اکثر و بیشتر توشہ خانوں میں شو ہی نہیں کروائے، کوئی ایک بھی نہیں جو اس کا احتساب کرے۔ کوئی ایک بھی نہیں جو ان سے یہ پوچھے کہ 9 سالہ کے پی کے حکومت میں وہ صوبہ 950 ارب روپے کا مقروض کیوں ہو گیا، اس کے پی میں کوئی ایک بھی ڈیولپمنٹ کا کام کیوں نہیں ہوا، کوئی سٹیٹ آف دا آرٹ کوئی یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز کیوں نہیں بنے، کوئی فرینزک لیب کیوں نہیں بنی، کوئی ماس ٹرانزٹ منصوبے کیوں نہیں بنے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم 70 سال سے پسماندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس الیکشن میں جو میجورٹی عوام نے ووٹ ڈالا ذات پات کی بنیاد کے اوپر، دھڑے بازیوں کی بنیاد کے اوپر، اور صرف مرشد کی بنیاد کے اوپر، اس نے اس وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی کی راستے میں روڑے اٹکائے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسی بھی انٹلیکٹ تھی جس نے اس ملک کے ترقیاتی منصوبوں کو ووٹ دیے، جس نے موٹر ویز کو ووٹ دیے، جس نے اس ملک میں اندھیروں کو ختم کرنے والی جماعت 12,000 میگا واٹ بجلی بنانے والی جماعت کو ووٹ دیے، جس نے گوادر سے لے کے خنجراب تک اس ملک کو انٹر کنیکٹ کرنے کو ووٹ دیا، اس ملک میں یونیورسٹیاں بنانے والے، ہاسپٹلز بنانے والی جماعت کو ووٹ دیا، اس ملک میں موٹر ویز بنانے والی جماعت کو ووٹ دیا، اس ملک میں فلائی اوورز، انڈر پاسز بنانے والی جماعت کو ووٹ دیا، ایک ایسی جماعت کو ووٹ دیا جس نے ایگریکلچر اکانومی کے حوالے سے ایک ایسا پروجیکٹ پنجاب میں لانچ کیا جس میں 60 to 70% گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب نے انویسٹ کرنا تھا، 30 to 40% جو ذمہ دار ہے، کسان ہے، اس نے انویسٹ کرنا تھا، اور جو میجر پورشن 70 اور 60% تھا وہ ناقابل واپسی تھا۔ اس میں آپ فش فارم بنائیں، آپ اس میں مرغیوں کا فارم بنائیں، آپ اس میں کاشتکاری کریں، آپ اس سے ٹریکٹر خریدیں، سولر پینل خریدیں، سولر پینل والے ٹیوب ویل لگائیں، جس سے پاکستان کی کاشتکاری اور پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو۔ افسوس صد افسوس، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی موجودہ یوتھ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے راستے میں ان کا شعور بہت سنگین رکاوٹیں کھڑے کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس مرشد کے معاملے سے نکلیں، اس ملک کا صحیح طریقے سے انالیسس کریں کہ کون اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور کون آپ کو صرف اور صرف آزادی اور غلامی کے چورن بیچتا ہے، کون صرف چور کے نعرے لگاتا ہے اور کون آپ کی معیار زندگی کو بلند کرتا ہے۔ امید ہے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ پاک ہم سب پاکستانیوں کو
ایک قوم بنا اور ہمیں ایک امت بنا، تاکہ یہ وطن عزیز ترقی کرے اور ہم عالم اسلام کو سربلند کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔